ہمارے اس پیارے پاکستان میں اگر آپ گھومنے نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی نعمتوں سے یہ ملک مالا مال ہے. پچھلے ہفتے میرا جانا ہوا گلگت بلتستان. آئی وینٹ آل دا وے ٹو خنجراب. آپ بھی جا چکے ہیں, آپ بھی جا چکے ہیں. اور وہاں پر جو سردی تھی, جو موسم تھا وہ بہت ہی ظالم تھا. ہاں, اور میں کئی سال کے بعد گیا, اور گلگت بلتستان میں چاہے آپ ہنزا جائیں, نگر جائیں, پسو جائیں, وہاں پہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تبدیلی کتنی آئی ہے, کیونکہ ہم سنتے آتے ہیں کہ اتنے اسکردو جانا. ہاں, اسکردو بھی میں جا چکا ہوں, لیکن کتنا ٹورزم بڑھا ہے یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. اور ہر دفعہ آئی ایم اسٹرک کہ وہاں کے لوگوں کا جو میزبانی ہے, جس طرح سے ان کا خلوص ہے, بہت ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں سارا دن ہم یہ نیگیٹو خبریں کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دل باہر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی تو کچھ معاملات ایسے سامنے آئے جس پہ ہم ابھی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ہاں ونٹر میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ڈرائی ونٹر رہا, رائٹ. برف بھی نہیں پڑی اوپر, جو برف پڑی وہ فروری کے آخر میں, مارچ کے شروع میں جا کے پڑی. اور پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ نے پچھلے سال سپٹمبر میں یک ایک پالیسی اناؤنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر ملکی ٹورسٹ آتے ہیں بڑی ہماری پیکس K2 جیسی پیکس کلائم کرنے کے لیے, ان کی فیس جو ہے انہوں نے کوئی کہیں پہ 200 کہیں پہ 300% بڑھا دی. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اب آپ اگر آئیں گے تو آپ یہ فیس پے کریں گے. ٹور آپریٹرز جو وہاں کے ہیں, جو بیچارے دنیا بھر میں جاتے ہیں ان میلوں میں اور لوگوں کو لیور کرتے ہیں یہاں آنے کے لیے, ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں وہ بلوچستان میں ہوا ہوگا جعفر ایکسپریس, گلگت بلتستان بالکل ٹھیک ہے, آپ آئیں, سستے ریٹ ہیں, بڑے اچھی جگہ ہے. ان کا کام جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا. جن لوگوں نے بکنگز کرائی ہوئی تھیں انہوں نے کینسل کی. انہوں نے کہا جی آپ مطلب ایک دم ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا. مطلب آپ سمجھیں کہ جن لوگوں کے پاس آپشن ہے نیپال جانے کا اور پاکستان آنے کا, جو پاکستان آ رہے تھے انہوں نے کہا جی رہنے دیں, آپ تو ایک تو مہنگے بہت ہو گئے, انکمپیٹیو ہو گئے, سیکیورٹی کا بھی کنسرن ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ گئے کورٹ میں. کورٹ نے ابھی پچھلے ماہ اسٹے دے دیا کہ جی آپ اس طرح یک یہ نہیں بڑھا سکتے. لیکن اس پورے قضیے میں ٹورزم نکل گیا. ہاں, ٹورزم افیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل K2 کی کلائم کے لیے پہلے اگر ریٹ تھا $12,000 اگر آپ پے کرتے ہیں رائلٹی میں, تو یہ جو ریٹس بڑھے وہ بڑھ کے ہو گیا $35,000. اب یہ تھوڑا موڑا کوئی انکریز نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے نا. تو کسی نے سوچا ہوگا کہیں بیوروکریٹ نے کہ یار اس سے پیسے کماتے ہیں فارن ایکسچینج, پتہ چلا کہ وہ اس کا الٹا اثر ہو گیا. تو سچویشن کیا ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت کریمہ سے نیک نام کریم, جو کہ ایڈونچر ٹورز کے نام سے ان کی ایک اپنی ہے, ٹور آپریٹر ہیں, اور وہاں پہ جو ایسوسیشن ہے پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز, اس کا بھی وہ حصہ ہیں. تو نیک نام صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ پچھلے چند ماہ میں کتنا افیکٹ ہوا ہے انفلکس فارن ٹورسٹ کا ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے. جو فی انکریز ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ 9/11 سے پہلے جو ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کے فیس تھے وہ 9/11 کے بعد جب ٹورزم بالکل ہی ختم ہوا, ماؤنٹینئرز ٹریکرز نے پاکستان آنا بند کیا, تو حکومت پاکستان نے ایک پالیسی نکالا کہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو 50% ڈسکاؤنٹ سارے ماؤنٹینز پہ انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کیا, جو کہ آ کے ایئر 2020 میں صوبائی حکومت نے وہ پالیسی ختم کر کے نارمل کر دیا جتنے بھی فیس تھے. تو K2 کے لیے جو رائلٹی فی 7 بندوں پہ $12,000 تھے, اور باقی 8,000 میٹر کے 4 پیکس کے لیے $9,000 7 بندوں پہ تھے. تو لاسٹ ایئر سپٹمبر میں حکومت نے اچانک کہیں پہ 200%, کہیں پہ 300%, اور ٹریکرز کے لیے جو ٹریکنگ پرمٹ فی ہے وہ 500% انکریز کیا, جس کی وجہ سے ابھی تک جو بکنگ ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 40% بھی نہیں ہے. یہ ہماری حکومت نے ایک قسم کا مطلب ٹورزم کو کم کرنے والی پالیسی اختیار کیا. اچھا, یہاں پر ایک سوال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب یہ شاید ایک بہت ہی احمقانہ سوال ہے, لیکن جب کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے اور جس سے ظاہر ہے کہ پورے
علاقے پر اثر پڑے گا نا, ایک پورا چین ہوتا ہے نا. تو کیا آپ سے مشاورت کی جاتی ہے؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے, تو آپ تو اسٹیک ہولڈر ہیں نا سر, کسی نے آپ سے پوچھا یا انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم نے سوچ لیا, ہم نے کر دیا؟ یہی بات ہے, سب سے اہم ایشو یہی ہے. دیکھیں کہ ہم کوئی پرمٹ فی انکریز کے خلاف نہیں, میرا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے. اگر کوئی ریونیو زیادہ آئے تو اس سے میرے علاقے کا ڈیولپمنٹ ہوگا, ہم بالکل فیور کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی پالیسی میں چینج کرنا ہو تو اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے, ہم مشورہ دیں گے کہ کس طرح ریونیو بڑھانا ہے اور کس طرح اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے. لاسٹ ایئر 2350 کے قریب ماؤنٹینئرز اور ٹریکرز پاکستان آئے جنہوں نے پرمٹ لیا, جس سے 100 ملین روپیز کا ریونیو ہوا. تو اب ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کوئی 50% انکریز کرنے کا پلان بناتے, 400 سے 600 ملین تک لے جانے کا پلان کرتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور انہی کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے بوجھ ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ صرف ریونیو کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں, کیونکہ ماؤنٹین ایریا میں یہ کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس سے ہزاروں میں پورٹرز, گائیڈ, کوک, میں گن نہیں سکتا اتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. اب ہماری حکومت کے پاس جاب اپورچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں, یا تو لوگ گورنمنٹ کی جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں, یا اس کے بعد جو سیکنڈ جو سورس آف امپلائمنٹ ہے وہ ٹوریزم ہے ہمارے علاقے میں. یہ وہی مجھے پتہ ہے کیا یاد آ رہا ہے, وہ جو بچپن میں نہیں کہانی ہم نے سنی تھی کہ ایک مرغی ہے وہ سونے کے انڈے دیتی ہے. ہاں, وہ ہفتے میں ایک انڈا دیتی تھی تو لوگ تنگ آ گئے, انہوں نے کہا یار پیٹ کاٹ دو اس کا, ایک ہی دفعہ سارے انڈے نکال دو, تو مرغی بھی گئی. کوئی ایسا ہی ہے نا سر؟ ہاں, تو ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی اگلی ہیئرنگ بھی آنے والی ہے. فی الحال یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو ونٹر سیزن تھا اس میں تو لگتا ہے کہ اتنے ٹورسٹ نہیں آئے, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی چونکہ موسم بہار آ گئی, سیزن شروع ہوگا, سمر میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. جی, جو ہمارا مین سیزن ہے ایڈونچر ٹورزم کا وہ سمر کا سیزن ہے, جس میں یوں سمجھ لے کہ 98% جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ جون سے لے کے اگست سپٹمبر تک آتے ہیں. تو ابھی جو میں فورسی کر رہا ہوں, یعنی ایئر 2024 میں گلگت بلتستان کے خزانے میں ریونیو جمع کرنے والا سیکنڈ کمپنی ہے میرا. تو اس سال میں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں میرے پاس 40% بھی بکنگ نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں 40% کیا نہیں ہے, بکنگ نہیں ہے. لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 40% بھی لوگوں نے بکنگ ہمارے پاس نہیں کیا ہے. اچھا, انہوں نے کیا کہا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایڈونچر ٹورزم حکومت کی مبینہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. نیک نام کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 40% ڈکلائن آ گیا باہر سے آنے والوں, 60% ڈکلائن ہے, 40% سے بھی کم بکنگ ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, ڈکلائن 60%. چلیں, ڈکلائن اور زیادہ ہو گیا. تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جب بکنگز جو ہوئی تھیں کچھ وہ کینسل ہوئیں, تو یہ جو ہمارے ایڈونچر ٹورسٹ ہیں, فارنرز ہیں, کیا کہا انہوں نے یہ ریٹس دیکھ کر؟ دیکھیں, اگر میں صرف ٹریکنگ کی بات کر لوں, ہمارا مقابلہ ہے نیپال کے ساتھ. اب ایوریسٹ بیس کیمپ کے ٹریکنگ کے لیے یورپ کے مارکیٹ میں کوئی ہے 3000 سے 3500 یورو پر پرسن کا پرائس بنتا ہے, ایک ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. جبکہ ہمارا K2 کا ٹریک ہے وہ آلریڈی 5000 یورو سے اوپر چلا گیا ہے, جس میں ایئر فیئر بھی ہے, ہمارے جو لوجسٹک کاسٹ بھی ہے, سب کچھ ملا کے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جرمنی کا ٹور آپریٹر ہے جس کے پاس
کئی ٹرکس ہے, کئی ممالک کے ٹرکس ہے, سینٹرل ایشیا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, نیپال بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارے لیے زیادہ سہولت ہے, کہاں پہ ہمارے لیے پرائس کم ہے. ہمارے لیے ایک اور بڑا چیلنج سیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیلی کاپٹر کا ریسکیو, نیپال میں ایوریسٹ بیس کیمپ سے کٹمنڈو تک ایک ریسکیو $5,000 کا پڑتا ہے, یہاں پہ $25,000 کا پڑتا ہے. یعنی ہر طرح سے ہمارے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب ہم بات کر رہے ہیں فورن ٹورسٹ کی, جو ہمیں فورن ایکسچینج جو لا کے دیتا ہے وہ. ہمارے یہاں ڈومیسٹک ٹورزم بھی بہت بڑا ہے گلگت بلتستان کے لیے. تو ہمارے نمائندے گلگت میں جمیل نگری اس پہ وقتاً لکھتے رہے ہیں, اور یہ بھی کنسرن شیئر ہوتی رہی ہے کہ اب اگر بہت ہی زیادہ بھرمار ہو جاتی ہے تو ہمارے کئی علاقے وہاں پہ تباہ بھی ہو گئے ہیں. تو جمیل یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جیسے سیزن شروع ہو رہا ہے, ٹور آپریٹرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں, پراسپیکٹس کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. دیکھیں, ہم جب کنسرن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ یہ کہ اب یہ جو ڈومیسٹک جو ٹورسٹ انفلکس ہے وہ ریسنٹ سالوں میں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ کم ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہاں پر ملٹیپل ایشوز ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے زیادہ مسائل ہوں گے اتنے زیادہ ہی لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, مسائل کیا ہیں؟ مسائل بتائیے نا, کیا ہیں مسائل؟ سر بہت سارے ملٹیپل مسائل ہیں نا. دیکھیں, اب روڈ انفراسٹرکچر کا مسائل ہے. اب کیچ کا جو رستہ ہے وہ وقتاً فوقتاً مطلب بلاک ہوتا جاتا ہے. یہ جیسا اب جو شہر بلتستان ہے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں, اور بہت سارے جگہوں میں بلاکیج ہوتے ہیں, تو ان کے مسائل ہے. اور چلے اب سکردو کے لیے فلائٹس کا جو ہے سلسلہ تو ٹھیک ہے, گلگت کے لیے فلائٹس کا مسئلہ ہے. چھوٹے فلائٹس آتے ہیں اور وہ بھی کبھی موسم کا بہانہ بن جاتا ہے, فلائٹ میں ہونے کا بہانہ بن جاتا ہے, ایکسیس نہیں بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جی بی کے اندر بھی مطلب ہے کہ مسائل ہے. یہ جو ان کی یہاں پر ہاسپٹلٹی کے بھی مسائل ہے لوگوں کو, تو مطلب جنرل انفراسٹرکچرل مسائل ہیں. ایک بات میں آپ سے اسپیسیفک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب پچھلے ہفتے وہاں پہ تھا اور ٹور آپریٹرز میری بات ہو رہی تھی ہوٹل کے مینیجر سے, تو کئی جگہ پہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ انہیں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی گارڈ رکھیں باہر, جس پہ کئی لوگ جو کئی سالوں سے وہاں پہ چلا رہے ہیں, انہوں نے کہا یار اس سے تو ہمارے یہاں ٹورسٹ جو ہے وہ اور پریشان ہوگا. یہ بات آپ کو سننے کو آ رہی ہے؟ جی بالکل سننے کو آ رہی ہے. دیکھیں نا سر, اس میں مسائل تو میں نے پہلے بھی کہا ملٹیپل مسائل ہے. فرض کر یہاں اس وقت بھی 22 آورس کی جو ہے پاور لوڈ شیڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہم نے جو بات کیا جو ہوٹل آنر سے, ان کی شکایت یہی ہے کہ اب گورنمنٹ نے سرٹن کچھ نیشنل فورن کنٹریز کے جو سٹیزن ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیا کہ ہوٹل میں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ رکھے, پولیس رکھے, اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی کیمرے لگے رہے. تو اب ایک تو جو فارنرز آتے ہیں وہ مطلب سیکورٹی گارڈ کو دیکھ کے یا ود گنز کو دیکھ کے ویسے ہی ان کو ڈر لگ جاتا ہے. دوسرا جو ہوٹل آنرز ہے ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سیکورٹی گارڈ بھی رکھے, پولیس کو بھی وہاں ڈپلائی کرے. اچھا, حالانکہ گلگت بلتستان میں امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے نہیں, مطلب اب چناس والے ایریا کو چھوڑ دیں تو اوپر جو ہے تو بڑا کیا ہے ویسے جنرل کرائم ریشو کیا ہوگا وہاں؟ سر یہاں پہ دیکھیں نا, شکر ہے کہ یہاں پر مطلب ہے کہ اس طرح کے کوئی سیکورٹی مسائل یہاں پہ نہیں ہے. ایک حادثہ پیش آیا تھا وہ ننگا پربت والا, اس کے بعد تو کوئی اس سچ کوئی قسم کا کوئی نہ آج تک کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوئی ہے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی سیکورٹی مسائل ہے, ٹھیک ہے. بلکہ
وہ جو فارنرز آتے ہیں وہ گنز کو دیکھتے ہیں تو یا سکیورٹی کو دیکھتے ہیں، وہ ویسے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے نا بیچارے گوروں کو کہ یار یہ کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے، پوٹینشیل کی ان سے بھی پوچھ لیں. تو نیکنام صاحب آخر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے جمیل کی بات بھی سنی، وہ تو ہے ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے، آپ فارنرز کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، آپ کیا بولیں گے ہمارے اسلام آباد کو اور جو گلگت میں بیٹھی ہوئی سرکار ہے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے فوری طور پر تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے آگے بڑھیں؟ سب سے بڑا جو ہمارا ایشو انرجی کا ہے، یعنی دن میں ہارڈلی 2-3 گھنٹے کے لیے بجلی ملتا ہے اور ادروائز ہوٹلز کو جنریٹر چلانا پڑتا ہے. جنریٹر سے نوائز پولوشن ہے اور اس سے وہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے جس سے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ آج کل کوئی لگژری نہیں ہے، انٹرنیٹ ایک بیسک نیڈ بن چکا ہے. اب ہمیں کونے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہمیں کوئی اچھا انٹرنیٹ مل جائے. آپ کسی بچی بندے نے کسی ٹورسٹ نے اگر کہیں جانا ہو ڈیسٹینیشن، وہاں پہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اپنے کام کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی کاروباری آدمی اپنے کاروبار کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہے. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ایشو بجلی کے علاوہ انٹرنیٹ ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ بیسک نیڈ ہے، اس سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. نیکنام صاحب، جمیل نگری، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں بتاؤں وہاں پہ ابھی چیری بلاسم کا وہاں پہ سیزن ہے نا، تو تصویریں وغیرہ لوگ بنانے ابھی بھی، حالانکہ سیزن شروع نہیں ہوا فل سوئنگ میں، بٹ میں نے دیکھا ویتنامیز، جاپنیز مزے سے گھوم پھر رہے تھے، کھانے ٹرائی کر رہے تھے، تصویریں کھنچا رہے تھے. مجھے تو یار بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اگر وداؤٹ فیئر ہمارے یہاں کوئی بھی فارنر آ کے گھوم پھر رہا ہے. لٹرلی another world. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پچھلے سال میں گیا اسکردو، ٹھیک ہے، اب وہاں پر گھومنا آپ کو پتہ ہے وہ مطلب ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں تو ملتی ہی رہتی ہیں. لیکن میں ایک دکان پہ گیا، جیسے آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا تو آپ کو ابھی وہ بڑا ایک ٹرینڈ ملے گا نا، پاور بارز، چاکلیٹ نہیں لیکن وہ مطلب اس کے اندر مختلف نٹس اور کھجور وغیرہ کو مکس کر کے وہ پاورز بنا. یار وہاں پہ لوکل پاور بارز بن رہی ہیں، بڑی سمپل پیکنگ ہے. آپ ایک دفعہ وہ ٹرائی کرو، آپ یہ جو آپ کو باہر کی جو پاور بارز ملیں گے نا، آپ ان کو بھول جائیں گے، آپ کچرے میں پھینک دو گے باس، بھول کے آ جائیں گے. اینڈ ان کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بھی ہے، وہ پوری مطلب پاکستان میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگین اس کو تھوڑی مارکیٹنگ پش بنے تو آئی ایم ٹیلنگ یو یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے. اور مجھے پتا کیسے لگا، کیونکہ فلائٹ میں گورا تھا اور اس نے کہا کہ یار اگر تم جا رہے ہو نا وہاں، تم وہاں سے یہ پاور بار لو اور تم پھر مطلب جتنی لمبی ٹریک کرنی ہے تم کر لو گے. مطلب وہ یہ سوچ وہ وہاں کی ریڈ بل ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس سے 1000 گنا بہتر. تو بہرحال گڈ فار یو. تو ہماری خواہش ہے اس طرح یہ خطہ ہے، پرامن خطہ ہے، یہ خوشحال رہے، ترقی کرے. اور وہاں کا جو ٹورزم ہے، خواہش ہے حکومت کی بھی خواہش ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ کتنی خواہش ہے.